کسی کے گھر میں اگر کسی پیرنٹ کی یا اولاد کی یا بہن کی یا بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا ہماری زندگی میں. اٹس ویری ٹرامیٹک اور اس سے کوپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن میرے نزدیک اس معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ ایکسیسو ہو گئے ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں میرے دوست ڈینمارک میں ہوتے ہیں, آنکولوجسٹ ہیں. جب وہ کسی غیر مسلم سے ڈینش بندے سے کہتے ہیں تیرا ٹائم آ گیا ہے, مشین پہ جانا ہے کیونکہ مشین سے آپ مصنوعی طور پہ اس کو زندہ رکھ سکتے ہو, تو عام طور پہ ان کا جواب یہ ملتا ہے میں نے اچھی زندگی گزاری ہے, میرے آنے کا ٹائم ہو گیا تو میں جا رہا ہوں. ایسا کرتا ہوں, میرے جو 2 دن رہ گئے میری فیملی کو یہاں بلا لو یا میں ان کے پاس چلے جاتا ہوں, ہم کچھ آخری اپنے کچھ دن خوشی میں منا لیں. میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے سے کسی کو اداسی ہو. لائف مووز آن اور میری میموری سے ان کو خوشی آنی چاہیے, رونا نہیں آنا چاہیے. یہ ایسا انسان کہتا ہے جس کا نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ آخرت پہ ایمان ہے, اور وہ بہت مطمئن ہے کہ اس کا ٹائم آ گیا. اور وہی ڈاکٹر کہتا ہے کبھی کبھی میرے پاس پاکستانی پیشنٹ آتے ہیں, ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ جی 2 دن رہ گئے, 3 دن رہ گئے. نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہو سکتا, ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوگا. نہیں یہ مشین آپ بند نہیں کر سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ کبھی نہیں کر سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میری امی کو نہیں لے جایا جا سکتا, میری باجی نہیں مر سکتی, میرا بچہ ابھی بھی زندہ ہے, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور اتنا زیادہ کرائسس, ایک حد تک یہ فیلنگ آنا وہ تو انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. لیکن جس حد تک ہم اس کو لے کے گئے ہیں نا, تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کچھ بنیادی تعلیمات ہمارے دین کی ہیں جو اب دل سے بہت دور چلی جا چکی ہیں اور ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے. میں اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی باجی سے, جو میری باجی کو میں نے خود دفنایا تھا, شی واز مائی بیسٹ فرینڈ, ان کو زمین میں نے خود ڈالا تھا. مجھے ایک بات کا پورا یقین ہونا چاہیے, میں اپنی باجی سے جتنی بھی محبت کر لوں, جتنا بھی پیار کر لوں ان سے, میرے رب کو جو اس سے محبت ہے نا, اس کا میں کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. جب وہ میری کیئر میں تھیں تو میری انسانی صلاحیت محدود ہے ان کا خیال کرنے کی. اب وہ میرے رب کی کیئر میں تو وہ میری کیئر سے کہیں زیادہ بہتر کیئر میں. یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ کیوں چلی گئی, آپ کو کیوں اتنا اطمینان ہے کہ آپ نہیں جا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کسی کی موت ہوتی ہے ہم پہلے اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم سب خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم نے اس کے پاس جانا ہے. ہم یہ نہیں کہتے انہ کان للہ وَإِنَّهُ إِلَيْهِ راجعون, یہ نہیں کہتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مرا کوئی اور ہے اور ہم اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم بھی جانے والے ہیں. اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ ہم واقعی جانے والے ہیں تو پھر میرا ذہن 2 چیزوں کی طرف لگ جائے گا. 2 امکانات ہیں, جانا تو ہے, واپس رب کے پاس جانا تو ہے, میں کچھ بھی کر دوں, میں اس کے بارے میں سوچوں یا نہ سوچوں, إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. لیکن وہاں جا کر 2 ہی امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ میری ان سے ملاقات ہو سکے گی, یا ہم 2 مختلف جگہوں پر ہوں گے. 2 امکان رہ گئے ہیں. مجھے اب پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے اعمال جو ان کے اعمال میں بھی اضافہ کر رہے ہیں, کیونکہ میں ان کی لیگیسی ہوں, میں ان اعمال کو کنٹینیو کروں تاکہ میں بھی اچھی جگہ پہنچوں اور وہ بھی اسی جگہ پہنچیں اور ہماری فیملی ری یونین ہو, اور وہ ایسی ری یونین ہو جو یہاں کے گھر سے, یہاں کی دعوت سے, یہاں کی عید سے کہیں بہتر ہو. الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء. ان کی تمام نسلوں کو ہم ایک ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ نہیں لیا جائے گا.